اشرف صاحب تھکے ہارے گھر لوٹے تو دیکھا ان کا بڑا بیٹا کاشف اپنی ماں سے الجھ رہا ہے۔ کیا ہوا بھائی، آج موڈ خراب کیوں ہے؟ انہوں نے بیٹے سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے پاپا، ابھی کچھ دن پہلے بڑی آنٹی اپنے بچوں کے ساتھ آ کر 10-12 دن ہمارے گھر رہ گئی ہیں۔ آج امی جان چھوٹی آنٹی کو فون کر کے کہہ رہی تھے کہ ہمارے پاس کب آ رہی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ کاشف کے پاپا نے کہا۔ ہونا کیا ہے، ہم ماما سے پاکٹ منی مانگیں تو 10 روپے پکڑا دیتی ہیں، اگر کہیں کہ 10 روپے میں آتا کیا ہے تو کہتی ہیں تمہارے پاپا پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہیں، کوئی بینک کے مالک نہیں ہیں۔ بھائی مہنگائی کے اس دور میں 10 روپے بھی غنیمت ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ آنٹی کے بچوں کو 20-20 روپے دیتی ہیں اور نان چنے دہی بھلے اور بریڈ بھی کھلاتی ہیں۔ کاشف نے جواب دیا، بھائی مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا پیارے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر اپنی پاکٹ بھی دیکھنی چاہیے۔ آپ کی سیلری میں 20,000 روپے، اگر ان پر 2,000 خرچ کریں تو ظاہر ہے بجٹ خراب ہوگا اور مہینے کے آخر میں آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ نو ٹینشن، ادھر کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جب سیلری آئے گی تو انہیں دے دیں گے۔ جو مہمان آتا ہے وہ اپنی قسمت، اپنے حصے کا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ بظاہر مہمان کے آنے سے بجٹ خراب ہوتا ہے، مگر اس کے آنے سے اللہ تعالیٰ اس گھر پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ وہ بظاہر نظر نہیں آتی مگر وہ گھرانہ خوش رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مہمان بھیجتا ہوں۔ دوسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹیاں دیتا ہوں۔ تیسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بارش دیتا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، جس گھرانے پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے وہاں مہمان بھیجتا ہے، وہاں کا رزق پہلے دیتا ہے۔ وہ کیسے پاپا، میں سمجھا نہیں۔ اچھا سنو، ایک زمانہ تھا جب لوگوں کے گھرانوں میں مہمان آنے پر خوشیاں منایا کرتے تھے، اور یہ علم ہوتا تھا کہ اگر مہمان کسی ایک گھر میں آتا تو پورے محلے کے گھرانے ایک ایک کر کے مہمان کی توازن کی مہمانی ہوتے۔ مہمان دوسرے گھرانے کی دعوت قبول کر لیتا تو اس گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کسی مجبوری کی وجہ سے دعوت قبول نہ کرتا تو اچھے اچھے پکوان پکا کر خود اس کے گھر میں پہنچا دیتے۔ کیا اچھا زمانہ تھا اور کیا اچھے لوگ تھے۔ زمین پر بچھی چٹائی پر دسترخوان لگتا تھا، جس پر مکئی یا جوار کی روٹی، لسی کا گلاس اور مکھن رکھ دیا جاتا تھا۔ پاپا جان، آج کون سا دودھ لسی مکھن کا دور ہے؟ پیزا برگر کے دور ہیں؟ بھائی وقت وقت کی بات ہے۔ اچھا ایک اور واقعہ سناؤں؟ پیارے آقا کے دور میں ایک خاتون نے آپ کی خدمت اقداس میں پیش ہو کر عرض کیا، اس کا شوہر روز کئی مہمانوں کو لے کر آتا، اس سے ان کی خدمت نہ ہو پاتی۔ آپ نے اس خاتون کی بات سن لی، اس سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دن بعد آپ نے اس کے شوہر سے کہا کہ وہ ان کے گھر مہمان بن کر آنا چاہتا ہے، کیونکہ اس شخص نے جب اپنی بیوی کو بتایا تو اس خاتون نے کھانے کو بہت خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں جو پیارے آقا سے شکایت کی تھی، شاید انہوں نے میرے شوہر کو سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں کہ مہمان نہ لایا کرو۔ تاہم پیارے نبی نے کھانا تناول کیا اور فرمایا، اور صحابی سے کہا کہ میں جب گھر سے جاؤں گا تو تمہاری بیوی مجھے جاتے ہوئے دیکھے۔ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو خاتون نے پیچھے سے دیکھا کہ پیچھے برائیاں، حسرتیں اور بلائیں بھی جا رہی ہیں۔ آپ نے اس گھرانے کے درس عظیم دیتے ہوئے کہا کہ جب مہمان گھر سے روانہ ہوتا ہے تو ان کی برکت سے گھر میں موجود بلائیں بھی گھر سے چلی جاتی ہیں، اس لیے مہمان کی قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، کاشف نے منہ سے نکلا، سوری پاپا جان، اب میری سمجھ میں آ گیا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ اب میں خود چھوٹی آنٹی کو فون کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے گھر مہمان بن کر آئیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور ان کی خدمت سے نہ صرف گھر پر برکت ہوتی ہے بلکہ انسانی شخصیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ مہمان نوازی اور دوسروں کی خدمت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو برکتوں سے بھر سکتے ہیں۔